بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل 18 اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کے حوالے سے چند باتیں جو کہ اس پمفلٹ میں نہیں لکھی ہوئیں، کیوں نہیں لکھی ہوئیں، یہ سوال میں ان سے بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ حدیث وہ کیوں نہیں لے کر آئی اور نہ لانے کی کیا وجہ تھی، جبکہ یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ ان کے قاتل کے حوالے سے کہ وہ ان کو چھوڑنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں تھا۔ تو یہ سوال مجھ سے ضرور پوچھیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے پمفلٹ 5B کی سیریل 18 کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیں۔ حدیث مستدرک الحاکم کی اور 5658 اس کا نمبر ہے۔ اسکرین شاٹ آپ اس کا یہ دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد میں اس کا ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل حدیث آپ وہ اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابو الغادیہ جو کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا اور ان کا بیان ہے کہ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ گر گئے اور ان کا جو خود ہے وہ نیچے گرا۔ جب دیکھا تو حضرت عمار بن یاسر کا سر تھا۔ یہ جو مستدرک والا واقعہ ہے یہ طبقات ابن سعد میں بھی رپورٹ ہوا ہے اور وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس کا JPG وہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے، لیکن میں جو الفاظ ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سچویشن کیا ہوئی اور کیا اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ جنگ صفین میں جب ایک شخص نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھا تو ان کے گھٹنے میں نیزہ مارا، جس سے وہ گر پڑے اور خود سر سے اتر گیا۔ ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے یعنی اس شخص کو جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھا تھا اور گھٹنے میں نیزہ مارا تھا، اسے تلوار ماری تو اتفاق سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پڑی۔ اب یہاں پر تو حضرت ابو الغادیہ نے اس شخص پر تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ اب یہ آپ نے جو سچویشن سنی ہے اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے سوالات اٹھاتی ہے کہ وہ جو ایک شخص تھا جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھ کر گھٹنے میں نیزہ مارا تھا، وہ شخص تھا کون؟ وہ کس گروہ سے یا کس جماعت کی طرف سے تھا؟ اور حضرت ابو الغادیہ جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے وہ لڑ رہے تھے یا ان کی جماعت میں تھے، تو انہوں نے اس شخص پر تلوار کیوں اٹھائی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے تلوار انہوں نے کیوں اٹھائی؟ وہ اب ایک اتفاق کی بات ہے کہ وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پڑی، جس سے شاید اسی سے وہ شہید ہوئے یا وہ گھٹنے میں جو نیزہ لگا تھا اس سے وہ شہید ہوئے، جیسا کہ مستدرک کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ جو سوالات اٹھتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں ان میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی بہت ساری ایمبیگوٹیز ہمیں ملتی ہیں، اور ہمیں کوئی رائے اپنانے سے یا کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے ہمیں تمام چیزوں کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم غلط نتیجے کی طرف تو نہیں پہنچ رہے۔ اور میں انجینئر محمد علی مرزا کی خدمت میں بھی یہ سوال ضرور اٹھاتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہمیں طبقات ابن سعد سے ملتی ہے اور اسی کو سپورٹنگ مستدرک کی حدیث ہے، یہ دونوں سچویشن جو ہیں وہ ہمیں یہ بدزور بتا رہی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل پر حضرت ابو الغادیہ نے تلوار اٹھائی تھی، اور حضرت ابو الغادیہ جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ پمفلٹ 5B کا JPG آپ نے دیکھا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو الغادیہ جو ہیں وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے واقف نہیں تھے، جبکہ مستدرک کی جو حدیث ہے اور یہ جو واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے طبقات ابن سعد میں، اس سے ہمیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے
کہ ابو الغادیہ جو ہیں وہ ان کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے بخوبی پتہ تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہی الفاظ یہ ہیں کہ ہم لوگ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے اندر رحمت خیال کرتے تھے۔ اور مستدرک کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ اس طرح سے ہیں، ابو الغادیہ ہی کہتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں جے پی جیز میں۔ تو یہ جو چیز آپ سامنے ہے اور پمفلٹ میں جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، ان دونوں میں کنٹراڈکشنز موجود ہیں، اور obviously اگر بریکٹ کی غلطی ہے، بریکٹ ہی غلط ہے، تو پھر باقی جو مدعا اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ کیا باقی جگہ پر کہیں کوئی ایمبیگوٹی پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی۔ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، اور ان سے پوچھیے بھی، اور میں بھی اس ویڈیو کی وساطت سے ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس بارے میں ضرور کلیریفائی کریں کہ جب یہ دونوں واقعات میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الغادیہ جو ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں اور ان کی عظمت کے حوالے سے بھی وہ جانتے ہیں، تو پھر ان کو اس بریکٹ لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟